بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹرائکا کے ساتھ میں میاں حبیب اور فاروق بنگش آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بے نظیر بھٹو کی سالگرہ ہے جو ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کیا جائے۔ بدقسمتی سے ہم نے ہر بڑے سانحہ پر مٹی ڈال دی جس کی وجہ سے مزید سانحات جنم لیتے رہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ آج ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ معیشت کا بحران سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا۔ حکومت کی جان جو ہے وہ لبوں پر آئی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننے کے باوجود قرض نہیں مل رہا۔ ڈالر کی پرواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈالر اوپن مارکیٹ میں 115 روپے کا ہو گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ اس پر محب وطن ہلکے پریشان ہیں۔ مہنگائی بے قابو ہو گئی ہے۔ جی فاروق بنگش صاحب، آج بے نظیر بھٹو کی سالگرہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بے نظیر بھٹو شہید کی جو سالگرہ ہے، سالگرہ تو ہمیشہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کی روح ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ان کی کیس اور قتل اور قاتلوں تک جو ہے رسائی اور اس کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایسے واقعات جتنی بھی ہوئے ہیں ابھی تک کسی ایک کو بھی نہیں پکڑا گیا ہے۔ بڑے قتل کے جو اس کا اسیسینیشن ہے اس میں کسی کو سزا نہیں ملی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے تمام جتنے قومی سانحات تھے نا ان پر مٹی ڈال دی اور کسی کو بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔ آپ اندازہ کریں کہ لیاقت علی خان کا قتل لے لیں، آپ جنرل ضیاء الحق کے طیارہ سازش کی اس کا جو قومی سانحہ تھا اس کا ایون کہ پاکستان دو لخت ہو گیا، ہم نے اس پر بھی مٹی ڈال دی۔ ان کے کردار جو ہے وہ بھی بے نقاب نہیں یہ ہم نے۔ بے نظیر بھٹو کا جو قتل تھا اس کے بعد حکومت رہی ہے، اس کے بعد اب ان کا بیٹا وزیر خارجہ ہے اور سندھ میں ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے قتل کے ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب نہیں کیا جا سکا۔ اور آج ان کی روح ہم سے تقاضا کرتی ہے ان کی سالگرہ کے دن کہ ان کے قتل کے ماسٹر مائنڈ کو منظر عام پر لایا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں اور یہ کڑیاں جو ہے نا یہ جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم نے کسی ایک قومی سانحہ کے کرداروں کو بے نقاب کیا ہوتا، ان کو سزائیں دی ہوتی تو مزید قومی سانحات سے ہم بچ جاتے، لیکن انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہر قومی سانحہ پر مٹی ڈال کر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ آج عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اس کی سیکیورٹی پر بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ آج پشاور سے پھر ایک خبر آئی ہے کہ سی ٹی ڈی نے الرٹ جاری کیا ہے کہ ہمسایہ ملک جو ہے افغانستان، وہاں سے کسی قاتل کو ہائر کیا گیا ہے اور ان کے ترجمان فیاض چوہان نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں آپ کہ کیا کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ اس قسم کے تھریٹ جو ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ سب بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں خطرات، جو بھی ہے بے نظیر بھٹو شہید کو بھی خطرات کا بتایا گیا تھا جی خطرات، لیکن یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے، اس میں امکانات بھی ہے، بتایا بھی یہ بھی ہے، ساتھ کہاں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جہاں تک عمران خان کی سیکورٹی کا معاملہ ہے وہ تو آپ دیکھیے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو۔ اس وقت جو ہے نا 3 مختلف نیٹ ورک سیکورٹی کے سرگرم ہیں۔ ایک سرکاری سطح پہ ہے، 2 ان کے اپنے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، اس میں جیسے کی پی کے گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے وہاں بھی، اور خود بھی کوئی انہوں نے لوگ ہائر کیے انفارمیشن کے لیے۔ خان صاحب کے افغانستان سے اچھے تعلقات ہیں ان کی۔ جو نیٹ ورک آپ کا ہوتا ہے نا سیکورٹی کے حوالے سے، وہ پھر ہر جگہ رابطے رکھتا ہے اور وہ اپنے رابطے ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس کو دیکھتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اجرتی قاتل جو ہوتے ہیں نا وہ ایک پیکج لیتا ہے یا مشن پہ آتے ہیں، اور مشن تو ہے نہیں یہ کہ کوئی یہ کام کرے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں کافی مشکلات ان کو سامنے، اجرتی قاتل کو ہائر کرنا، کون تیار ہوتا ہے، اور ایک اکیلا بندہ تیار نہیں ہوتا ہے، اس کی پیچھے وہ تو نام ہے کہ فلاں بندے کو پیسے دے دیے۔ سر وہ ایک نام جو ہے کوچی تو ایک ویسے جو ہمارے یہاں نومیڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کوچی کہتے ہیں، اچھا، لیکن ایک بندہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کوئی اکیلا بندہ تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ نیٹ جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے، ان کے اپنا بھی نیٹ ہے نا، وہ بھی کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مختلف اداروں سے، ادھر سے ہمارے ادارے سرکاری ادارہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو مکمل طور پہ، کیونکہ اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس ادارے کی جو اہلیت ہے اس میں بھی تو حرف آتا ہے نا، نہ ادارے غافل ہے نہ وہ خود غافل ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنے والا یا ایسی کوئی مطلب ہے کہ اس مشن پہ آنے والا اپنے جو علاقے سے نکلتے ہی مارا جائے گا،
اچھا وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ان کا نیٹ ایسا ہے کہ اس کا پیچھا بھی کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، ان کو پتہ بھی ہے وہ اس کو تیاری، یہ لیکیج بہت ہو رہی ہے ان کی انفارمیشن کا، ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی بار انہوں نے بتایا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ان کا مطلب ہے ان کی انٹیلیجنس سروس بہت تیز ہے اداروں کی بھی. دیکھنا یہ بھی نام تک پہنچنا یا یہ پتا کر جگہ کا تعین کرنا، جگہ کا تعین کر لینا، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کامیابی ہے. قبل از وقت آپ کو اطلاع ہو جائے تو آپ اس کے لیے اقدامات کر لیتے ہیں. جی کاؤنٹر کرنے کی جو نیٹ ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، کیونکہ کوئی اس طرح نہیں ہے جو بھی آئے گا وقت سے پہلے مارا جائے گا، رسائی مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. مجھے تشویش ہے. ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت کچھ کروا لیتی ہیں، وہ نیٹ ورک بھی بنا لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جو وسائل ہوتے ہیں نا وہ انٹرنیشنل لیول کے استعمال ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا خطرہ تو نہیں، کوئی بین الاقوامی قوت تو نہیں عمران خان کی جان دیکھیں جی جب اس قسم کے سانحات ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو بہت بڑے سانی ہوئے ہیں نا جی لیاقت علی خان صاحب کی، اس میں فیکٹر انٹرنیشنل ہوتے ہیں، کریکٹر نیشنل ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی درست ہے، لوکل لوگ استعمال ہوتے ہیں. لیاقت علی خان کے قتل میں لوکل لوگ استعمال ہوئے، بینظیر بھٹو کے قتل میں لوکل لوگ استعمال ہوئے، ضیاء الحق کے طیارہ اس میں بھی ہینڈلنگ جو ہوئی ہے وہ، کیونکہ جو اجرتی قاتل ہوتا ہے یا تو پیکج مانگتا ہے یا پھر اپنی لائف کے لیے بھی تو مانگتا ہے نا. تو اجرتی قاتل اگر اس صورتحال میں خدا نخواستہ کوئی ہوگا تو سمجھے اس کو پتا ہے کہ مجھے انہوں نے مار دینا ہے آن دا اسپاٹ شواہد مٹانے کے لیے، تو وہ کون تیار ہوگا؟ اور پھر نیٹ اتنا مضبوط ہے کہ وہ ابھی بات ہوئی ہے ادھر انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. خان صاحب کو قوم کی طرف سے پیغام ہے اور خود بھی جو ہے تھوڑی احتیاط کریں. معیشت جو ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. تشویش ہر لمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاص کر کے ڈالر تو تھمنے کا نام نہیں لے رہا، وہ تو اس کی تو پرواز ہر آنے والے گھنٹے میں بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے. اور کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ 215 روپے ڈالر کی قیمت ہو جائے گی اور روپیہ جو ہے بے وقت ہو کر رہ جائے گا. یہ کہاں جا کے بات ختم ہوگی؟ آخرکار کہیں تو سٹاپ لگنا ہے نا. میں صاحب آپ ڈالر کی تو بات نہ کریں نا، کیونکہ ڈالر کی پرواز میں تو اب آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن میں ہے کہ آپ نے اس کی اڑان میں مدد کرنی ہے. آپ کی اس بات سے اتفاق کر لیا جائے کہ یہ بھی ایک ان کی شرط ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھانی ہے. جی لیکن ہم نے تو ڈالر بھی آسمان پر پہنچا دیا، ہم نے پیٹرول بھی، ڈیزل بھی، بجلی بھی، گیس بھی، ہر چیز جو آسمان پر پہنچا دی ہے. اس کے باوجود وہ ہمیں قسط نہیں دے رہا ہے، وہ قرض نہیں دے رہا ہے. کسی ملک کی کرنسی کو ڈیویلو کرنے کا کس چیز کے مترادف ہے؟ اوقات کے. کرنسی سے اوقات کا پتہ چلتا ہے صحیح کہ اگر ہماری کرنسی لو ہے تو ہماری اوقات بھی لو ہے. تو آپ ٹگر ٹوکری تو ہو چکی یہی ہیں. چیز ہوتی ہے. تو اب یہ چیز ہے کہ ان کے پاس جو راستے تھے، چائنا کا تھا، متحدہ عرب امارات کا تھا، سعودی عرب کا تھا اور آئی ایم ایف کا. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ راستے جو ہوتے ہیں نا یہ دروازے کٹکھٹاتے ہیں لون کے یا بھیک مانگنے کے. جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر سیدھا راستہ جاتا ہے قرض لینے کا آئی ایم ایف سے. اچھا یہ حکومت نا بہت بری طرح پھنس چکی ہے. یہ تو نا صبح گئی ہے شام گئے والی بات ہے، لیکن اگر یہ چمٹے رہے نا تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. کیونکہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں یا دوست ممالک جو ہے یا جو قرض دینے والے ادارے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے شرائط مزید سخت سے سخت تر کرتے جا رہے ہیں، بلکہ اعتماد ہی نہیں کر رہے. اگر ان کو عقل آ جائے اور یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں تو پھر 6 مہینے یا جتنی دیر میں الیکشن ہو کے نئی گورنمنٹ آتی ہے اتنی دیر میں معاملات اسٹرینتھن ہو جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے اگلے سال پر جس طرح یہ بضد ہیں کہ ہم اگلے سال یہ الیکشن کرائیں گے تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے. میں بات بتاؤں جی ان کو ٹاسک کیا دیا گیا تھا کہ آپ جائیں اپنے معاملات بھی درست کروائیں اور ہمارے معاملات بھی درست کروائیں. وہ ایک بچے کو مائی نے 150 روپے دی کہ جا کر کے بیٹا 120 کا دہی لے آنا، وہ 30 روپے تو لے لے. اس نے 30 کا جو ہے سٹنگ پی لیا، بعد میں پھر طرح اس کو دہی نہیں مل رہا تھا. نہ مائی کے پاس آ سکتا تھا نہ اس کے پاس پیسے تھے، پھر اب بھیک مانگتا تھا. یہ بچے والی مثال ہے. انہوں نے اپنے کیس تو ختم کرنا شروع کر دی، سٹنگ کا جو ہے نا جھٹکا تو لگا دیا اپنے آپ کو. اب جو معاملات تو جنہوں نے بھیجا تھا ان کے تھے، کیونکہ یہ امپورٹڈ کے ساتھ کریٹڈ گورنمنٹ ہے. اب تو رانا ثناء اللہ جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ بھی کہہ رہا ہے عمران خان کو کہ ملک اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے، قومی تقاضا یہ ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں اور حکومت کے ساتھ مل کر میثاق معیشت پر بات کریں. سر یہ پورے جو شہد کی مکھیاں بھی اپنی چہرے پہ بٹھا دینا، اب حالات آگے جا چکے ہیں. انہوں نے جو کوشش کی ہے نا آزاد ملک کے عوام کو غلام بنانے کی کوشش کیا ہے. آپ کو پتہ ہے انقلاب کب آتے ہیں؟ انقلاب ضروری نہیں ہے کہ خونی ہو، پرامن ہوتے ہیں. ہم نے ویسے انقلاب کا نام بدنام کیا کہ خونی ہو. انقلاب ذہنی بھی ہو سکتے ہیں سر، انقلاب بھی ہو سکتا ہے جب جبر و ظلم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب عوام کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے.
अपने पावर का अंदाजा हो जाए फिर इनकलाबात। इनकलाब का मतलब नहीं, हमारे जो अवाम है ना, उनको तो जब रोटी की पड़ती है फिर उनको पता चलता है। अच्छा, तो अभी पड़ गई ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये सबसे बड़ा इनकलाब जब जान के लाले पड़ेंगे ना, फिर लोग जो है वो कहेंगे अच्छा हमारा भी कोई इख्तियार था, हमने भी किसी से इख्तिजाज भी करना था, हम अपने हकूक के लिए अपने जो हुक्मरान है उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे इख्तिजाज भी कर सकते हैं। फिर इनको पता चलेगा कि अच्छा अवाम कौन होते हैं। ये साहब हमारी तो दुआएं कि इनको दही मिले। दही मिलना नहीं, उसकी वजह जो है ना, चूंकि देखें जितने भी दूसरे दोस्त मालिक हैं या कर्ज देने वाले हैं या जिन्होंने इनको कहा था कि आपके सर पर हमारा हाथ है, आप फिक्र ना करें, उन्होंने अब हाथ खींच लिया है, तो वो दही देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन्हीं सर्कमस्टांसिस में हमने रास्ता बनाना है। तो यही तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें होश के नाखून लेने चाहिए और मामला को संभालना चाहिए, जिदें छोड़ देनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हालात जो है आपके लिए कभी भी फेवर नहीं जा सकते, तो आपको इन्हीं हालात में जो है वो अगला रास्ता तलाश करना है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके घर की वापसी का रास्ता इख्तियार कर लें, वरना फिर अवाम जो है वो पकड़कर खींची और फिर बहुत बुरा होगा। सड़कों पर जो है ना अगर इनको घसीटा गया तो फिर ये किसी जोगे नहीं रहेंगे। वही रास्ता है कि इंतखाबात के लिए तैयार हो जाए ज़हनी तौर पे, तो वो जो पैसे इन्होंने स्टिंग पिया है ना वो मिल जाएंगे, वो माइक वापस करे, वो काम खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे सबको अकल आ जाए। पाकिस्तान के अवाम भी हैं, अदारे भी हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, पूरा माशरा जो है उसको होश के नाखून लेने चाहिए और हमें बेहतरी के लिए वो आगे बढ़ना चाहिए। जिदें छोड़ देनी चाहिए। अनाएं वतन से ज्यादा कीमती नहीं होती, शख्सियात वतन के लिए होती हैं, वतन शख्सियात के लिए नहीं होता। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।